تو انہوں نے کہا میں یہی تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے یہ معاملات چلتے رہیں گے، اسی کے اندر اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ تو ایسے لمحے، منٹ، گھنٹے، سال بن کے گزرتے جاتے ہیں، تو انسان ہر کوئی اپنی آخرت قبر کی طرف رواں دواں ہے۔ شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو سارے جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الحمدللہ کوئی پتا زمین پہ حرکت نہیں کرتا سوائے اللہ کی مرضی کے، ایک ایک ذرے کا مالک ہے، رب العالمین ہے۔ کالی رات، سیاہ پہاڑ، چیونٹی اس پہ سیاہ چل رہی، اللہ تعالیٰ اس کی جو چلنے کی آواز ہے وہ اپنے عرش پہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنانے کے بعد اس کو ایسے کھلا نہیں چھوڑ دیا۔ ہر چیز کا پورا قبضہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور ساری دنیا کی جو مثال ہے اور اس میں جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں اس کی مثال گویا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ اللہ سے پہلی دفعہ گئے، روشنی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ تو جیسے کسی بھی اہم شخص سے انسان زیادہ سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ اس کی تفصیل بتانے لگے کہ اس سے میں بڑے فائدے لیتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میں ٹیک لگا کے سہارا لیتا ہوں اس پہ، اور اس کے اور بڑے فائدے ہیں۔ اس کے فائدے گنوانے لگ گیا اس لاٹھی کے کہ بھئی اللہ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تو سب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی کو پھینکو، تو جب اس لاٹھی کو پھینکا تو اس کے جو سارے فائدے گنوا رہے تھے اس کے اندر سے ایک اژدہا نکل آیا۔ اب اس کے اندر سے سارے نقصان نظر آ رہے ہیں، تو اس سے بھاگے آگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اژدہا ہے، وہ نقصان پہنچائے گا۔ اب وہ وہی عصا ہے جو کہ ایک زندہ صحیح بڑا اتنا اژدہا سانپ بن گیا، جس سے ہر طرف کا خوف، نقصان نظر آ رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس ساری کہانی میں کہ نفع والی چیز میں سے نقصان پیدا کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ چیزوں کے اندر جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں ان کی اپنی نہیں ہیں، وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو اللہ نے حکم فرمایا، اتنا خوف، اتنی ساری اس کے اندر پریشانی نظر آ رہی، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو پکڑو۔ اب اس میں کیا راز ہے، سبحان اللہ، کہ اب اس میں ساری پریشانیاں، خوف، مصیبت نظر آ رہی، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو پکڑو۔ اب جب وہ پکڑا تو وہ واپس لاٹھی بن گیا، وہی جو پہلے تھی، بالکل وہی جس میں فائدے تھے سارے۔ تو مطلب نقصان والی چیز میں سے 100% نقصان والی چیز میں سے 100% نفع پیدا کر دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا امر ہے۔ کسی بھی مخلوق کا اس کا ذاتی حیثیت میں وہ بے بس ہے، کسی کو فائدے یا نقصان پہنچانے میں وہ اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کوئی پتا نہیں گرتا، اب کروڑ ہاں، ارب ہاں، گن بھی نہیں سکتے کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی پتا نہیں گرتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو مسلمان مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العزت ہیں، وہ خالق کائنات، مالک کائنات ہیں، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے ہمارا۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ دریا پہ کنارے کھڑے ہوئے تھے، تو لوگ آ رہے تھے کشتی پہ بیٹھ کے پار کر رہے تھے، پھر آ رہے تھے واپس جا رہے تھے، وہ بزرگ کھڑے کنارے پر کھڑے تھے، تو دریا چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اس کو پار کریں، کراس کر جائیں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں یہ دریا تھوڑی دیر رک جائے تو پھر میں پار کروں۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ بھئی دریا تو چلتا رہے گا، اسی کے اندر سے ہی آپ نے گزرنا ہے، یہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ دریا رک جائے؟ تو انہوں نے کہا میں یہی تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے یہ معاملات چلتے رہیں گے، اسی کے اندر اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ تو ایسے لمحے، منٹ، گھنٹے، سال بن کے گزرتے جاتے ہیں، تو انسان ہر کوئی اپنی آخرت قبر کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اسی معاملات کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کی یاد حاصل کرنا، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی صدقہ ہوتا رہتا ہے مخلوق پر، اور کسی کو اس سے زیادہ نہیں ملتا جس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دیتے ہیں۔
تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے یہ ذکر قلب، یہ اللہ کو ہر وقت اپنے دل سے یاد کرنا، دل کی تار ہر وقت اللہ سے جڑے رہنا. یہ انتہائی آسان ہے کہ لوگوں نے پہلے مراقبات کیے، بڑی بڑی محنتیں کی، لیکن آج کل کے دور میں جیسے ہمتیں کمزور ہیں تو اللہ نے بڑے آسان طریقے دے دیا. تو اس کا یہ ذکر قلب ہے سلسلہ نقش بند کے. ادھر دل کی طرف دھیان کریں کہ دل ہمارا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ انتہائی اتنا آسان اسی چیز ہے، اس کی تھوڑی تھوڑی مشق کرتے کرتے دل کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف رہنے لگ جاتا ہے. اس کی طرف تھوڑی دیر دن میں روزانہ 5-10 منٹ نکالیں اور اللہ کی یاد کے لیے بیٹھیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شامل فرما دیں گے. تو تھوڑی دیر دل پہ دھیان کریں. دل ہمارا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے پروردگار اپنی یاد والا بنا، اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا. اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما، دلوں پہ چھائی ہوئے اندھیرے دور فرما. ہر ظاہری باطنی غلطی کی اللہ معافی مانگتے ہیں. اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما. اے مہربان جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ محض اپنے فضل سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہر مصیبت زدہ یا اللہ سیلاب والے یا اور کسی مصیبت میں گرفتار یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اے مہربان تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں یا اللہ ہمیں اپنی یاد والا بنا، اپنے ذکر سے غافل نہ بنا. مہربان مہربانی فرما، تیری رحمت وسیع ہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا